جی بیٹا، آج ہم نے ضرب المثال کل ہماری 15 کے قریب ہو گئی تھی، یعنی کہ ہم نے 3 پہلی بھی کی تھی اور 15 یہ تھی، تو یہ 18 کے قریب ہم نے کر لی تھی. یہاں تک تو ہوا تھا. اس کے بعد 16 والی ضرب المثل دیکھیں. جتنی چادر دیکھیے اتنے پاؤں پھیلائیے، یعنی اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق، یعنی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق خرچ کرنا. جتنی چادر دیکھیے اتنے پاؤں پھیلائیے. اب بیٹا یہ دیکھیں کہ آپ نے اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس چیز کا دیکھنا ہے کہ آگے پھیلائیے ہی آئے. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ لکھا ہو کہ جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ تو اس لیے آپ نے دیکھیے اور پھیلائیے کا دھیان لازمی رکھنا ہے. اس کے بعد ہے ضرب المثل نمبر 17 ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب اس میں کیا ہے کہ جس کے پاس طاقت وہی قابض، یعنی جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ہر چیز پر قبضہ بھی اسی کا ہوتا ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جس کی لاٹھی، اگر یہ آپ کے پیپر میں لکھا ہوا آتا ہے تو آپ نے اس کو مکمل کرنا ہوگا کہ اس کی بھینس. جس کی لاٹھی آپ اپنے جو شیٹ ہے جس پہ اسائنمنٹ بنا رہے ہو اس کے کو پین کے ساتھ لکھو گے، اور اس کی جو بھینس ہے یہ آپ اس میں لکھو گے مارکر کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ 16 اور 17 یہ اس طرح محاورے ہو گئے. یہ اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور ایک اور ضروری نہیں ہے بیٹا کہ آپ جیسے پہلے والا ہے اگر مارکر سے لکھ رہے ہو تو دوسرا ہی، کئی بار پیپر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے یہ والا لکھا نہ ہوا نہ ہو، خالی جگہ ہو کہ جتنی چادر دیکھیے یہ موجود نہ ہو لیکن صرف پیپر میں لکھا ہو اتنے پاؤں پھیلائیے، تو آپ پھر یہ والا مکمل کر کے اس کو لکھو گے. اس کے بعد ہے ضرب المثل نمبر 18 کہ چور کی داڑھی میں تنکا. ٹھیک ہے، چور کی داڑھی میں تنکا. اب چور کی داڑھی لکھا ہوگا پین کے ساتھ تو میں تنکا آپ کس کے ساتھ لکھو گے؟ مارکر کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ اس چیز کو آپ کرو گے. یعنی کہ چور کی داڑھی میں تنکا کا مطلب ہوتا ہے کہ جرم کرنے والا کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتا ہے جس سے وہ پکڑا جائے، یعنی وہ مشکوک جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی اپنی جو ایک نشانی ہے یا کوئی نہ کوئی اپنی چیز ایسی ضرور چھوڑ جاتا ہے اس چیز کے پیچھے کہ جب اس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے تبھی تو وہ پکڑا جاتا ہے. تو اس لیے کیا ہوگا کہ چور کی داڑھی میں تنکا. اس کے بعد ہے ضرب المثل نمبر 19 حساب جو بخشش 100. حساب جو بخشش 100، یعنی حساب جو ہے وہ کوڑی کوڑی کا ہونا چاہیے، یعنی 1-1 روپے کا حساب ہونا چاہیے. انعام جتنا چاہے اس کا ہو لیکن حساب کتاب میں کبھی بھی اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو حساب جو ہے وہ 1-1 روپے کا ہونا چاہیے اور چاہے انعام کتنا ہی کیوں نہ ہو. خدمت سے عظمت ہے. 20واں اس کا ہے خدمت سے عظمت ہے، یعنی محنت سے کامیابی حاصل ہوتی ہے. اس ضرب المثل کو ہم کب بولتے ہیں کہ محنت سے کامیابی حاصل ہوتی ہے. اب اس میں خدمت سے جو ہے وہ پین سے لکھا آئے گا، اور عظمت ہے. عظمت کی بیٹا املا بہت بچے غلط کرتے ہیں تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس عظمت ہے کو آپ مارکر سے لکھو گے. پھر ہے ضرب المثل نمبر 21 یعنی دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اس میں ہم کریں گے کہ ایک طرف محبت ہو تو دوسری طرف بھی ہوتی ہے، یعنی دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اب پیپر میں آ سکتا ہے کہ دل کو دل سے آگے آپ لکھو گے راہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ضرب المثل نمبر 22 ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت ہے. ٹھیک ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت ہے، یعنی مصیبت زدہ جو ہے ذرا سے سہارے کو
غنیمت جانتا ہے. مصیبت زدہ ذرا سے سہارے کو غنیمت جانتا ہے، یعنی اس کو مشکل میں کوئی تھوڑا سا بھی سہارا دے دے تو اس کے لیے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم پیپر میں آ سکتا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا، آگے بیٹا آپ نے لکھنا ہے سہارا بہت ہے مارکر کے ساتھ. پھر ہے ضرب المثل نمبر 23، رات گئی بات گئی. رات گئی بات گئی یعنی اس کا مطلب ہے کہ موقع نکل جانے کے بعد کچھ نہیں، موقع نکل جانے کے بعد کچھ نہیں حاصل ہوتا. تو رات گئی جو ہے وہ پین سے لکھا جائے گا، بات گئی جو ہے وہ مارکر کے ساتھ آئے گا. اس کے بعد ہے ضرب المثل نمبر 24، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو یعنی جو بات مشہور ہو جاتی ہے وہ آخر کار ہو ہی جاتی ہے، اس لیے زبان خلق کو یہ پین کے ساتھ، اور نکارہ خدا سمجھو یہ کس سے آئے گا؟ مارکر کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اور اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے سیکھوا کو دیجئے جا کو سیکھ سہائے، سیکھ نہ دیجئے باندرا جو گھر بئے کا جائے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ضرب المثل ہے اس میں ہم یہاں تک لکھتے ہیں کہ سیکھوا کو دیجئے جا کو سیکھ سہائے، یہ پین کے ساتھ آئے گا. تو سیکھ نہ دیجئے باندرا جو گھر بئے کا جائے، تو یہ جو ہے اس میں آتا ہے کہ نصیحت اس کو کرنی چاہیے جو اس کو ٹھیک طرح سمجھ سکے، یعنی نصیحت کسی ایسے شخص کو نہیں کرنی چاہیے جو اس کا غلط استعمال کرے یا اس کا غلط مطلب لے. ایسے بندے کو نصیحت کرنی چاہیے جس سے آپ کو امید ہو کہ وہ آپ کی بات کو پوری طرح سے سمجھے گا. ٹھیک ہے، اب جو ہے اس کے بعد اگلا ضرب المثل ہے ضرب المثل نمبر 26 ہے 26، شیخی اور 3 کانے، یعنی بیجا ڈینگے مارنا، شوخی مارنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بیجا ڈینگے مارنے والے کو کہتے ہیں شیخی اور 3 کانے. ٹھیک ہے، شیخی اور آ جائے گا پین کے ساتھ، 3 کانے جو ہے وہ آپ اس سے لکھو گے مارکر کے ساتھ. صورت نہ شکل بھاڑ سے نکل. ٹھیک ہے، صورت نہ شکل یعنی ود صورت آدمی کی نسبت کہتے ہیں کہ صورت نہ شکل بھاڑ سے نکل. صورت نہ شکل لکھو گے پین سے، بھاڑ سے نکل مارکر کے ساتھ. طویلے کی بلا بندر کے ساتھ. اب اس میں ہم کیا لکھیں گے کہ قصور کسی کا سزا کسی کو، طویلے کی بلا بندر کے سر، یعنی قصور کسی اور کا ہو لیکن سزا کسی اور کو مل جائے. طویلے کی بلا پین کے ساتھ، بندر کے سر مارکر کے ساتھ. ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں، یعنی ظلم اور جھوٹ زیادہ دیر نہیں چلتا. اس کا ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں یہاں تک آپ لکھو گے پین کے ساتھ، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں یہ مارکر کے ساتھ آئے گا. 30واں ضرب المثل ہے عید پیچھے ٹر. ٹھیک ہے، عید پیچھے ٹر یعنی وقت گزر جانے کے بعد خوشی کی نقل کرنا. ٹھیک ہے، عید پیچھے ٹر یعنی وقت گزر جانے کے بعد خوشی کی نقل کرنا. غریب کی جورو سب کی بھابھی، یہ بیٹا اس طرح سے محاورہ آتا ہے کہ عید پیچھے پین سے لکھا ہوگا، ٹر جو ہے وہ مارکر کے ساتھ. غریب کی جورو سب کی بھابھی، غریب کی جورو پین کے ساتھ، سب کی بھابھی مارکر کے ساتھ، یعنی غریب پر سب کا بس چلتا ہے. فقیر کی صورت سوال ہے، فقیر کی صورت آ جائے گا پین کے ساتھ، سوال ہے مارکر کے ساتھ. اس میں ہم لکھیں گے کہ فقیر کی صورت جو سوال ہے اس کا مطلب ہے کہ محتاج آدمی کے منہ پر غریبی برستی ہے، یعنی اس کی شکل سے ہی پتہ چل جاتا ہے. قاضی کے گھر کے چوہے بھی سیانے، حاکم کے گھر کے معمولی لوگ بھی ہوشیار ہوتے ہیں. قاضی کے گھر کے چوہے بھی سیانے یعنی حاکم کے گھر کے باقی جتنے بھی معمولی لوگ بھی ہوں وہ بھی ہوشیار ہوتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں. اس میں ہم لکھیں گے قاضی کے گھر کے پین کے ساتھ، چوہے بھی سیانے مارکر کے ساتھ. اس کے بعد ہے کاٹ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑھتی، یعنی ناپائیدار شے. کاٹ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑھتی، ناپائیدار شے کا اعتبار نہیں ہوتا.
काठ की हांडी आप लिखोगे उसके साथ पेन के साथ बार बार नहीं चढ़ती, मार्कर के साथ। गुड़ से जो मरे तो जहर क्यों दो, यानी जो काम आसानी से हो तो उसमें सख्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो आसानी से काम निकल सकता हो उसमें सख्ती नहीं करनी चाहिए। गुड़ से जो मरे पेन के साथ तो जहर क्यों दो, ये मार्कर के साथ। लाद दे लदा दे, लादने वाला साथ दे। लाद दे लदा दे अगर पेन के साथ लिखोगे तो लादने वाला साथ दे मार्कर के साथ लिखोगे, यानी इसमें है कि हर तरह का बोझ दूसरे पर डालने वाला। मारूं घुटना फूटे आंख, अब इसमें है कि बेमहल और बेजोड़ बात करना। बेमहल और बेजोड़ बात करना। मारू घुटना आप पेन से लिखोगे, फूटे आंख मार्कर से। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 900 चूहे खा के आप पेन के साथ, बिल्ली हज को चली मार्कर के साथ लिखोगे, यानी सारी उम्र गुनाह करके नेक बनने की कोशिश करना। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, हाथी के दांत खाने के और पेन के साथ, दिखाने के और मार्कर के साथ। दुनिया के लोग जाहिर में कुछ बातिन में कुछ। ठीक है, यानी कोई चीज नजर आए कुछ और लेकिन असल में वो कुछ और हो। तो यहाँ का बाबा आदम ही निराला है, यानी यहाँ की हर बात दूसरों से बिल्कुल अलग है, निराली है। तो यहाँ का बाबा आदम, ये पेन से लिखोगे, ही निराला है, मार्कर के साथ लिखोगे। ये बेटा हमारी ज़रबुल मिसल है, ज़रबुल इमसाल है, ये तकरीबन 43 के करीब है जो आपने अपनी असाइनमेंट बनानी है। जब आप स्कूल आओगे तो रजिस्टर पर भी हम इसको नोट करेंगे। और अब बेटा आप मुझे ये बताएं कि किन किन बच्चों ने कल जो मैंने कुछ 15, 16, 18 जो करवाई थी ज़रबुल मिसल, वो किस किस ने याद की हुई है। जरा बच्चे हैंड रेज करें।